غلط تو نہیں ہوں؟ نہیں، اصل میں یہی وہ چیز ہے جو بزرگوں سے ملتی ہے. بزرگوں کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کے پاس استقامت ہوتی ہے. بزرگوں کے پاس سب سے بڑی چیز استقامت ہوتی ہے کہ وہ ایک رستے پر جمے ہوئے ہیں، صراط مستقیم پر. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، پوری دنیا ملامت کرے کوئی خوف نہیں. یہ استقامت ہے. یہ اہل اللہ کی نسبت کے بغیر نہیں آتی، یاد رکھو. بہت خطرناک ہے. اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ. آپ نسبت کو نسبت یعنی اللہ والوں سے جب انسان تعلق پیدا کرتا ہے اور ان کے اس پر چلتا رہتا ہے اور ان سے محبت کا تعلق رکھتا ہے تو یہ چیز آتی چلی جاتی، جس سے انسان کے دل قوی ہو جاتا ہے، قوت پکڑ لیتا ہے. جب قوت پکڑ لیتا ہے تو اس کو کسی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اس نظر سے جانچ کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیاں بدلا. یہ استقامت ہے. الاستقامہ فوق الف کرامہ. 1000 کرامتوں کے سامنے ایک عمل پر استقامت افضل ہے. کہ آپ جم گئے، اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ استقامت ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے. کیونکہ آپ جمے ہونے اس راستے پر، ادھر ادھر نہیں، تو آپ منزل پر پہنچ جاؤ گے. نکاح مکہ اور آپ نے اس بورڈ کو پکڑ لیا، آپ کو کہہ رہے نہیں یار ادھر جاؤ، نہیں یار یہ راستہ بھی جا رہا ہے، آپ کو نہیں، بس یہ مکہ بتا رہا ہے نا، بس آپ پہنچ جاؤ گے. لوگوں کے کہنے پہ ادھر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. تو استقامت یہ ہے. تو استقامت اہل اللہ کے تعلق کے بغیر آتی نہیں ہے. سنت الہی ہے. ویسے تو اللہ کسی کو دے دے، سنت الہی ہے کہ اللہ کا جب تعلق ہوتا ہے انسان اپنے دل کو ان کے دل سے جوڑتا ہے، پھر یہ نعمت منتقل ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے. تو اس لیے ایک دفعہ لندن میں 2005 میں، تو لندن میں اس وقت بم بلاسٹ وغیرہ بھی ہوئے تھے، تو اس وقت ہم وہاں بہت رش تھا. ہم نے جمعے کے لیے ایک جگہ پہنچنا تھا الفرڈ میں، تو راستے بہت ڈائیورشن تھی، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. تو جو گاڑی چلا رہے تھے ساتھی بہت پریشان تھے کہ ٹائم جمعے کا جا رہا اور ہم نے پہنچنا ہے. تو میں اپنی جیسے ہماری عادت ہے کچھ نہ کچھ گپے شپے سنا رہا تھا، ان کو باتیں سنا رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا وہ گھبرا رہے ہیں، تو وہ بہت فاسٹ کر لیتے تھے، کبھی کچھ کر لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب اللہ پہنچانا نہیں چاہتے تو آپ پہنچ جائیں گے. تو مجھے کہنے لگا جی پیٹ کا پانی ہمارا تو بہت ہل جاتا ہے، یہ کیسے آئے گا کہ پانی نہیں لے؟ آپ کو تو پریشانی، جمعہ تو آپ نے پڑھانا، میں نے تو نہیں پڑھانا. تو میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہاں مسجد کون سی قریب آ رہی؟ ان کا وائٹ چیپل کی مسجد آ رہی. میں نے کہا گاڑی ادھر لے لو، ہم اپنا جمعہ پڑھ لیتے ہیں. ان کو کہو کہ ہم کھانے میں پہنچ جائیں گے، جمعے میں نہیں پہنچ سکتے. کوئی پریشان ہو جاتے. بالکل کیوں پریشان ہوتے بھائی؟ اب اللہ چاہتے ہی نہیں وہاں پہنچے، ہم یہیں جمعہ پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں. خیر وہ گاڑی لے لی، ہم نے جمعے کی نماز پڑھی وہاں. جمعے کے بعد وہاں پہنچے. پہلی دفعہ اس الفل میں جانا ہوا. ہاں جی پہلی دفعہ، حالانکہ جمعہ پڑھانا تھا، لیکن وہ ایسی دسترخوان پر جانے کی برکت ہے کہ وہی ہمارا مرکز بن گیا. بغیر بیان کے مرکز بنا دیا. ہمارا سب سے بڑا مرکز وہ الفڑ ہے. سب الفڑ میں ہمارے مرید متعلقین سب ادھر رہتے ہیں، ہم لندن میں وہیں ٹھہرتے ہیں. تو یہ اس کے بغیر نہیں آتا. ہاں جی ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی دینی طبقات ہیں اس میں لوگ ظاہر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ علمی لائن کا مسئلہ ہو، تبلیغی لائن کا مسئلہ ہو، جہادی لائن کا مسئلہ ہو، متاثر ہو جاتے ہیں. کس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ یہی خارجی چیزوں سے، اور لائن چھوڑ دیتے ہیں لائن سننے کی وجہ سے. لیکن اس میں اگر کسی شیخ سے صحیح تربیت حاصل کی ہو تو اس کو اپنی جگہ سے نہیں لا سکتے. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کہا کرتے تھے، انگریزوں نے لکھا ہے یہ، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے لندن کے کسی یادداشت میں پڑھی ہے یہ بات.
کہ ہمیں یہ جو بھی نعرے بازی کر رہے ہوئے ہیں، انگریز نے کہا اس سے ہمیں کوئی خوف ڈر نہیں اتنا، اس لیے کہ یہ کام تو ہمارے دیا ہوا ہے، ہڑتالیں کرو، جلوس نکالو، ہمارے دیا ہوا کام ہے. ہمیں حکیم الامت، ہمیں جناب اشرف علی تھانوی کے کام سے خوف ہے کہ وہ جو آدمی تیار کر رہے ہیں، پکے ٹھکے دیندار تیار کر رہے ہیں، جن کو اپنی جگہ سے لانا مشکل ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کرنے والے جو لوگ تھے یہ خانقاہ کے لوگ تھے، پکے ٹکے جو بکے نہیں، جن نے کوئی سر کے خطاب نہیں لیے، سر دے دیے. وہ دیکھ رہے تھے، ان کا ہمیں یہ اس کا کام سے زیادہ خطرہ ہے. اور وہی ہوا کہ پاکستان بنا. پاکستان بنانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے، ان کا مشورہ ہے. وہی ہوا نا کام. ان کا خوف ٹھیک تھا نا. آج وہی ایٹمی طاقت بن گئی کہ ان کا سر درد ہے آج. اس کو پیچھے سے دیکھ کے اب اس کو جوڑے اس بات کو میری اس تناظر میں کہ ایٹمی طاقت بنی. اس وقت ہندوستان کے لیے، پوری دنیا کے کفر کے لیے سر درد ہے پاکستان، اس لیے کہ ایٹمی طاقت ہے اور جنونی لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مار دیں گے تو ماریں گے، بٹن چل بھائی، نہ ہم رہے نہ تم رہے ہیں. تو یہ بہت عجیب بات ہے قدامین سے، کیونکہ وہ پکے ٹکے لوگ تیار کیے جو تیار کیے انہوں نے. تو کہا کہ باقیوں سے تو ہمیں وہ نہیں ہے، وہ تو سیاسی مزاج تو آپ کو بتایا، وہ تو پانی کی طرح رخ بدل دیتا ہے، جدھر پھیر دو اس کو، لیم میں جمع کر لو، کسی نہر میں ڈال دو. یہ تو سمندر ہوتا ہے، سمندر کا کہاں لیم بناؤ گے تم.